امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک بدو آیا دیہاتی سادہ بندہ. اس سادے بندوں سے بھی پیار کر لینا چاہیے. کبھی کبھی راضی کر جاتے ہیں, کبھی کبھی نا کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں, کوئی ایسا جملہ کہہ جاتے ہیں, دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سادہ بندہ ہوتا ہے, اسے لفظوں کے حجم کا پتہ نہیں ہوتا, اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جملہ ثقیل ہے کہ لطیف ہے, اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بات کتنے جملوں میں بند کرنی تھی, کتنی کہنی تھی, کس طرح کہنی تھی. لیکن اندر خلوص ہوتا ہے نا, تو کبھی کبھی سادی بات کے اندر بھی بڑی کیفیت ہو جاتی ہے اور سرور آ جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ, وہ کسی نے کہا تھا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. اگرچہ تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہے اہل زبان سے آگے. امام غزالی فرماتے بدو تھا, سادہ بندہ تھا, نبی پاک کی بارگاہ میں آیا, اچانک سلام لی اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب کریم نے نظر مبارک اٹھائی اور زیر لب حضور بھی مسکرائے, فرمایا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. تو اس نے کندھے پہ چادر رکھی اور مسکرانے لگا. تو حضور فرمانے لگے تم کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر خیر ہے اگر اللہ نے لینا ہے تو محبوب فرمانے لگے کیا مانا؟ کہنے لگے محبوب کریم جب غالب آتا ہے نا تو پھر معاف ہی کرتا ہے. کریم جب غالب آتا ہے نا, اس نے جب غالب آنا ہے نا, کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ بطور مثال پوچھتا ہوں, اگر آپ کا حساب قیامت کے دن آپ کے ماں باپ کے ذمے رکھا جائے, تو بزرگ کہنے لگے نہیں نہیں, رب بھی ٹھیک ہے, میرا مالک ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے. کریم جب غالب آتا ہے نا تو وہ کرم ہی کرتا ہے. اس شخص نے یہ بات کی تو رسول پاک علیہ السلام سے بات کر کے وہ چلا گیا. حضور فرمانے لگے دیکھو بندہ سادہ تھا, بات کتنی گہری کر گیا ہے, کتنی ٹھیک کر گیا ہے, کیا کمال کر گیا یہ شخص. اس نے کہا کریم جب غالب آتا ہے, کریم جب غالب آتا ہے, عدل کرے تے تھر تھر کمبن. یہ سچی گل جی, جو عدل کرے تے پھر یہ جو تھر تھر ہے نا, اس میں بڑا خوف ہے, اس کو سمجھے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن. کون؟ اونچیاں شانہ والے. تو جے تو فضل کرے تے, جے تو پھر تھر تھر گیا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن, اونچیاں شانہ والے. تو جے تو فضل کرے تے پھر بخش جامن میرے جے منہ کالے. پھر تو کرم ہو جائے, پھر تو فضل ہو جائے, پھر تو عطا ہو جائے. بات امید کی, بات کرم کی, بات اس کے فضل کی, بات اس کی رحمت کی. میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا جو اس کی شان کے لائق ہے. ماں نہیں بات کرتی کبھی بیٹے کو گود میں چھپا کے, چھوٹے بچے کو. کہا اللہ تعالیٰ بندے بلا مثال و بلا تشبیہ, صرف سمجھانے کے لیے عرض کر جو اللہ کی شان کے لائق, چادر ڈال کے نا اللہ بندے پہ چادر. بندے تو بات کرتے ہیں تو اعلانیہ کرتے ہیں, تو رب چادر ڈال کے نا کرم کی تو پوچھے گا فلانا گناہ کیا تھا, اللہ میں بھول گیا, ہو گئی غلطی. فلانا بھی کیا تھا, مالک بھول جو گیا تھا, ہو گئی نا کوتاہی. بندہ جو ہو بھول گیا تھا, نفس غالب آ گیا تھا, اور یہ بھی کی تھی, اللہ میں بھول گیا تھا. رب کریم فرمائے گا گناہ گنوا لیے, اعتراف کرا لیا. اب اللہ فرمائے گا جا میں نے تیرے سارے معاف کیے. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ, جسٹس امیر علی داتا صاحب کی سیرت لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھاٹی دروازہ ہے نا, داتا صاحب کے عقیدت مندوں نے اس کا نام اجمیری دروازہ رکھ دیا. وہاں بھٹی قوم رہتی تھی, شور ہو گیا. راجہ جے سنگھ سربراہ تھا لاہور کا, اسے شکایت لگائی گئی کہ آج اگر اجمیری نام پہ دروازہ ہے تو کل اور ناموں پہ بھی دروازہ ہوگا. لوگوں نے آ کے اس کو راجہ کو شکایت کر دی کہ جناب دیکھیں جی انہوں نے اجمیری نام رکھ دیا ہے. اب یہ جہاں جو عقیدت مند تھے نا جی داتا صاحب کے, وہ بھی تیار ہو گئے کہ بھئی ہمارے بزرگ وہاں آتے جاتے. داتا صاحب عصر کی نماز پڑھ کے باہر آئے, کیا مسئلہ ہے بھئی؟ کہا جناب یہ بھٹی قوم زمانے سے آباد ہے, اس کا نام بھاٹی دروازہ ہے, آپ کے عقیدت مند کہتے ہیں اجمیری دروازہ رکھنا ہے. داتا صاحب ہنس پڑے اور پہلے تو نظر اپنے عقیدت مندوں پہ ڈالی. فرمانے لگے پتر تختیاں بدلنے سے انقلاب نہیں آیا کرتے, پھٹیاں بدلنے سے لوگ ٹھیک ہوں گے. فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہندوؤں سکھوں کے دل بدلو تاکہ یہ محمد عربی کے غلام بن جائیں. یہ تختیاں بدلنے کا کیا معنی ہوا؟ پھٹیاں بدلنے سے تم لوگوں کو تبدیل کر دو گے کہ تختی پہ نام آ گیا.
اور پھر آپ فرمانے لگے سرے سے بات ہی غلط ہے، کیا ضرورت تھی تمہیں اجمیری دروازہ نام رکھنے کی، جب یہ بنایا بھٹی قوم نے، لگایا بھٹی قوم نے، رہتی بھٹی قوم ہے تو بھٹی دروازہ ہی نام سجتا ہے، خبردار کسی نے اجمیری دروازہ کا۔ داتا صاحب یہ کہہ کے اندر آ گئے، اپنے مریدوں اور اپنے نام کے خلاف فیصلہ دے کے، کرے نا تھوڑی جرتیں آج بھی کوئی ایک تو ہو جو اپنا نام پیچھے کرے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا نام پیچھے کر کے عقیدت مندوں کے خلاف فیصلہ دے کے اندر آ گئے، رات گزر گئی، لوگ بڑے مد و جزر میں تھے، سویرے کیا ہوگا؟ صبح راجہ جے سنگھ بھی آیا، 150 آدمی بھٹی قوم کا اور آیا، سارے کے سارے مدینے والے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے؟ ادھر آ میں دوں۔ اس نے 10 دیے، بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں، دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات، کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ لوگوں کا سال کے بعد عرس ہوتا ہے، داتا صاحب ہر جمعرات عرس ہوتا ہے، انہیں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ایک مولانا نے شوشہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی یہاں تو داتا صاحب کی قبر ہی نہیں، وہ تو قلعے میں دفن ہے، چلو مسئلہ ختم کرو۔ ایک نیا شک ڈال دیا، چاہ کے لوگ بٹ جائیں گے، ان میں اختلاف ہو جائے گا، تو لوگ کہیں گے نہیں وہ تو ادھر ہے، کچھ ادھر جائیں گے، کچھ ادھر آئیں گے، چلو کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا نا۔ اس نے شور کر دیا، جی مجھے کشف ہوا ہے، ویسے ماننا نہیں کسی ولی کی کرامت کو، اور خود کشف ہو گیا جناب، اپنی باری آئی تو سب ٹھیک ہے، مجھے کشف ہوا جی داتا صاحب قلعے میں ہے، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ، آپ فیصل آباد سے تشریف لائے، یہ غالباً کوئی 50 اور 60 کے بیچ کی بات، تشریف لائے، مفتی اعظم پاکستان سید ابو البرکات شاہ صاحب کو ساتھ لیا، خلیفہ اعلیٰ حضرت کو، اور داتا صاحب کی مسجد میں آ کے سپیکر کھولا اور کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے کہا داتا صاحب یہاں موجود نہیں، وہ قلعے میں ہے، اس طرح کرو آ جاؤ، جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے، فرمانے لگے اس طرح کرو آؤ دربار پہ داتا صاحب کے مزار پہ، میں آواز دوں گا داتا صاحب کو، تو اگر داتا صاحب اندر سے بول کے کہہ دے میں یہی ہوں تو پھر مان جاؤ گے؟ آؤ میں کھڑا ہوں، سپیکر پہ اعلان ہوا، وہ سید ابو البرکات شاہ صاحب نے نا محدث اعظم کی انگلی پکڑ کے لائی، کہنے لگے حضور اتنی بڑی بات کر دی ہے، اتنی بڑی بات آپ نے کر دی، اتنی بڑی بات اگر وہ آ گیا تو فرمانے لگے میں بلا ہی تو رہا ہوں، آئے تو صحیح۔ اور پھر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میں داتا صاحب سے پوچھ کے کر رہا ہوں، میں نے ان سے کہا حضور اعلان کر دوں، تو انہوں نے کہا سردار احمد کر دے، تو آواز دے دینا، میں قبر کے اندر سے بول کے کہوں گا میں یہی لیٹا ہوا ہوں، تو دے دے آواز میں بولوں گا۔ اور بھائی یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اور غلاموں کی فرمایا میں آواز دوں گا، اس کے بعد پھر دوبارہ شوشہ چھوڑنے والا نہ سامنے آیا اور نہ دوبارہ کسی نے یہ بات کرنے کی جرت۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، طالب علمی کا زمانہ تھا، میں انہیں اسے کہا چل یار چلتے ہیں، آجا حضری دے یہی پتہ تو کریں۔ اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے، عصر کی نماز تھی، داتا صاحب کی مسجد میں نا پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک رش ہوتا ہے جمعے والے دن، دیکھا کبھی آپ نے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے۔ میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں، تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا، جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا، وہ جہاں ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے، روٹی اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتی، اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں، یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا، یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا؟ او بھائی وہاں ہر جمعے ہزاروں لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہو۔ ہم جس دن گئے نا اس بندے کو تو ہم بیٹھے رہے مغرب تک، پر ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا۔ میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں۔
ये तो सारे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और तो दुआओं में लगे हुए हैं। दाता साहब के मज़ार के साथ जो मस्जिद है आज भी उसमें हजारों लोग इतिकाफ करते हैं, जगह नहीं मिलती इतिकाफ बैठने। भाई क्या बात करते, वो तो दुनिया से चले भी गए तो फिर भी लोगों को अपने मज़ार पर नमाजें ही पढ़वा रहे हैं, कुरान ही पढ़वा रहे हैं, जुमे ही हो रहे हैं। दर्स दाता साहब के मज़ार पर मदरसा कायम है, जामिया अजमेरिया, दर्स निज़ामी की क्लासें लगती हैं, किताबें छपती हैं, दीन का काम होता है, वहां एक पूरा इंस्टीट्यूट कायम है। में 2-3 मुरीद भी साथ थे, रावी के बीच दूसरे किनारे जा रहे थे तो 2-3-5-6 नौजवान करीब से गुजरे तो दाता साहब ने सर से कपड़ा उठाया, टोपी उतारी तो उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया। तो देखो बाबा जी गंजे हैं, देखो किस तरह का। पहले तो मजाक कर रहे थे, फिर उनके पास वो खजूरें खा रहे थे तो गुठलियां थी, उन्होंने वो गुठलियां दाता साहब को मारनी शुरू कर दी। तो जब वो मारने लगे तो वो मुरीद कहते हैं दाता साहब ने कपड़ा मजीद उतार दिया और उनकी तरफ सर कर दिया, तो मारो। वो मजाक करते गुजर गए। मुरीदों को बड़ा जलाल आया, आना भी चाहिए, बात ही बड़ी बदतमीजी की है। जलाल आया, एक मुरीद बोला, कहने लगा हुजूर मैंने कभी को मुतालबा नहीं किया, पर आज मेरा मुतालबा इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इन्हें गर्क कर दे, ये रावी में डूब के मर जाए, करे दुआ। और नेक बंदे की दुआ भी लग जाती है तो बद दुआ भी लग जाती है, याद रखिए, बद दुआ भी लग। लहदा बात है कि नेक लोग बद दुआ करते नहीं। कहा करे इसके लिए दुआ, ये डूब जाए ये लोग। दाता साहब ने कहा यार मेरा क्या बिगड़ा है, वो हंस के चले गए, कोई अर्ज नहीं, जाने दो, कोई नहीं, बच्चे थे अभी उनकी उम्र नहीं। कहा हुजूर नहीं, मेरा मुतालबा है आज बद दुआ करें ये डूब जाए। दाता साहब ने फरमाया नहीं यार जाने दो, कोई अर्ज नहीं। इसरार किया तो मेरे महबूब की नस्ल का हर बच्चा ही नूर वाला है। सैयदजादे दाता अली अजमेरी ने हाथ उठाए और दुआ की तो रंग ही बदल गया, नक्शा ही बदल गया। कहने लगे ए अल्लाह कितने खूबसूरत नौजवान हैं, चढ़ती जवानियां कितने प्यारे हैं, हंस रहे हैं, खुश खुश जा रहे हैं। मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, इन्हें यहां हंसता हुआ रखा है तो कयामत में भी हंसता हुआ ही रखना। अल्लाह अल्लाह वहां भी इन्हें परेशान और शर्मिंदा न करना, इन्हें हंसता हुआ ही रखना। जब ये दुआ मांगी तो मुरीद रोने लगा, हुजूर ये क्या है? तो हजरत दाता साहब फरमाने लगे तुमने मेरे नबी पाक का वो ओहद के दिन वाला फरमान नहीं पढ़ा, जब काफिरों ने पत्थर मारे, दांत मुबारक शहीद हुए, खून बहने लगा, तो सहाबा ने कहा हुजूर दुआ करें ये गर्क हो जाए। तो नबी पाक ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। फरमाया मैं हुजूर के तरीके पे ना चलूं? ये दुआ मांगी दाता साहब ने, अल्लाह इन्हें हंसता ही रखना। वो नौजवान कश्ती मोड़ के आ गए, दाता साहब किनारे पे उतरे तो वो भी उतरे, कदमों में बैठे, कहने लगे हुजूर पता नहीं क्या हुआ है। आगे जाके ख्याल आया यार इतना बड़ा बुजुर्ग है और हम ये क्या कर, पता नहीं दिल में क्या हुआ है, मेहरबानी करें माफ भी कर दें, तौबा भी करा दे, मुरीद भी कर ले। दाता साहब फरमाने लगे शर्त है कि रोज मेरे पास पढ़ने आना पड़ेगा। कहा हुजूर पढ़ा करेंगे। फरमाते हैं वो सारे के सारे बच्चे दाता साहब ने दीन के आलिम बना दिए, सारे मुबल्लिग बना दिए। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कमाल कर गए। दाता साहब फरमाते हैं अगर तेरा और मेरा रब के खजानों पर इतना भी यकीन हो जाए ना जितना उस गुलाम का अपने आका के खजाने पे है, तो फिर हम हर वक्त रो के ना दिखाएं। लोग अगर कहें कि बड़े दुख हैं, बड़ी बीमारियां आ गई, आफतें आ गई, तो बंदा मोमिन हंस के कहता है तुम परेशान हो गए, हम तो जिस रब के मानने वाले हैं उसके खजाने भरे हुए हैं। अब लफ्ज़ दाता से भी बड़ा इख्तलाफ है लोगों को। हालांकि दाता का माना देने वाला, और अल्लाह के जो 99 नाम है ना, इन 99 नामों में से कोई नाम दाता है। ऐसे लोग कहते हैं जी ये तो अल्लाह का ही। भाई ये लफ्ज़ दाता तो वैसे ही अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है। हमसे बंदा मुसलमान तो होता कोई नहीं, लेकिन हर जुमे को 2-4 लाख को काफिर जरूर कर देते। जाने कब मार दे कोई मुझे काफिर करके, शहर का शहर मुसलमान बना बैठा है। लोगों की बातें, लोगों के तबसरे, लोगों के कमेंट्स। बोले इमाम शाफी, इमाम शाफी फरमाने लगे लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, ये रोड़ों की तरह होती हैं, अगर इन्हें कमर के ऊपर रख लोगे ना तो ये तुम्हारी कमर तोड़ देंगी, और अगर तुम इनको अपने पैरों के नीचे रख लोगे तो तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा।
ایک شخص نے پوچھ لیا حضرت مولا علی کہ حضور یہ آپ کا رنگ انوکھا ہے کہ گرمیوں کے اندر آپ اتنے بھاری کپڑے پہن لیتے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے گرمی لگتی ہے، تو آپ کو گرمی سردی کا احساس نہیں ہوتا؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے مجھے میرے نبی پاک نے دعا دی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تھی، فرمایا تھا اے اللہ اسے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھنا۔ نہ وقت سے پہلے نہ تقدیر سے زیادہ۔ ہاں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کے مطابق کوشش کرتے رہو، جو جو اس نے تیرے لیے لکھا ہے وہ تجھے بھیجتا رہے گا کسی نہ کسی انداز۔ اس کو مناؤ اندر والے کو حضرت، اس کو مناؤ اندر والے کو۔ جس دن یہ مان گیا نا پھر اسی دن تم اپنے وقت کے فرید بن جاؤ گے، جس دن یہ مان گیا۔